کہتا ہوں ڈاکٹر کتنی بھی نظر پیدا کر لے، مشینیں پیدا کر لے، لیکن کس کے شکم میں نطفہ کس باپ کا ہے نہ وہ پیٹ میں رکھنے والی ماں بتا سکتی، نہ پیدا ہونے والا باپ بتا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے کس کا ہے، لیکن یہ میرے حضور ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ کو شک ہو گیا تو حذیفہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں محفل میں، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ جب ابن حذیفہ جب وہ کھڑے ہوئے نا تو کہتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے؟ تو یا اللہ کے رسول نے میں جس کو تو باپ کہتے ہے وہی تیرا باپ ہے۔ وہ دوڑے گئے اور اپنی ماں سے کہا امی آج میں نے اپنے نسب کا تان ختم کر دیا، اس لیے کہ لوگ تان کرتے تھے نا، تو میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے میرے باپ کا نام بتا دیا، کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، وہ تو اچھا ہوا کہ میں پاک دامن تھی، ورنہ جاہلیت کے دور میں تو عورتیں منہ کالا کرتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میں پاک دامن تھی تو اللہ نے میری آبرو رکھ لی، ورنہ تو نے تو مجھے ذلیل کر دیا ہوتا۔ تو حضور یہ بھی جانتے کہ کس کے پیٹ میں نطفہ کس کا ہے، یہ حضور کے علم کا عالم ہے۔ سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی آج تک یہ فیصلہ نہ کر سکی اور شاید قیامت تک نہ کر سکے گی کہ کس کے شکم میں کس کی امانت ہے۔ یہ علم اللہ نے صرف مصطفیٰ جان رحمت کو دیا ہے یا ان کے صدقے میں ان کے مقربین کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر اخلاق کی بنیاد پر کسی سے پیار کیا جا سکتا ہے، محبت کی جا سکتی ہے، حضور سے بڑھ کر اخلاق والا کون ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوبہ فرما دے یہ پوری دنیا بہت قلیل ہے۔ آپ ذرا غور کریں، پوری زندگی سفر کر لیں، مشرق سے مغرب نہ پہنچ پائیں اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا قلیل ہے، یعنی دنیا چھوٹی ہے۔ تو خدا کے یہاں چھوٹا اتنا ہوتا ہے جس کو ہم اتنی بڑی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ چھوٹی ہے دنیا، قلیل ہے، بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے، بہت قلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علماء جو گرامر پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قلیل جو ہے صیغہ تصغیر ہے، یعنی یہ بہت قلیل ہے، یہ اتنی قلیل ہے کہ اس سے زیادہ چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خدا کے جس کو چھوٹی کہے وہ ہماری نظر میں اتنی بڑی ہے، لیکن جب اخلاق مصطفیٰ اللہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو جس کا چھوٹا اتنا بڑا ہو وہ جس کو عظیم کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضور کے اخلاق میں سے مجھے ایک حضور کے اخلاق کی یاد آئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاق کی بہت لمبی چوڑی تعریف ہے، اگر ایک جملے میں اخلاق سمیٹ سکتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں سارے اخلاق اگر سمٹ آئیں تو 3 جملے بنتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو اخلاق مند چیک کرنا ہو کہ کون کتنا اخلاق والا ہے، آج لوگ کیا سمجھتے پتہ ہے؟ مسکرا کر ملو تو ہم اخلاق والے ہیں۔ بھائی یہ تو ایئر ہوسٹس بھی مسکراتے ہیں نا، لیکن ان کے مسکراہٹوں میں کتنی بناوٹ ہوتی ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں کھائیں گے کیا، اور پھر جا کر کے مذاق بھی اڑاتے ہوں گے کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے طلب کر رہا ہے کوئی اور نہیں، اور جلدی اترے تو اچھا ہے، اور اترتے وقت بھی وہ مسکراتے ہیں لیکن وہ خوش ہو رہے ہوتے کہ اچھا یہ لوگ جا رہے ہیں تو ہمارے سر کا ٹینشن جا رہا ہے کہ نہیں ہے۔ تو لوگ مسکرانے کو اخلاق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ غریبوں کی مدد کو اخلاق سمجھتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں سے گلے ملنے کو اخلاق سمجھتے ہیں۔ سخاوت کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اخلاق کو 3 جملوں میں پیش کر دیا۔ چیک کریں ہم اخلاق والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نمبر 1 میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، اور اخلاق 3 جملوں میں سمٹ آتا ہے۔ نمبر 1 جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام تو عوام ہے، نام نہاد اہل مذہب کے اندر بھی یہ چیز نہیں رہ گئی۔ آج ہم توڑ ہی توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تمہیں توڑے تم اسے جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ پھر فرمایا جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب چلے جاؤ، یہ اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، یہ اخلاق ہے۔ اب بتائیں یہ اخلاق ہمارے پاس ہے کیا؟ مسکرانے والی باتیں تو ہمارے پاس بہت ہے بھائیوں، ہمارے تو ہاتھ ملتے ہیں لیکن سینے میں حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔
ہم عید کے دن ایک دوسرے سے سینے سے سینہ ملا رہے ہوتے ہیں اور پھر دل میں خیال ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی اس نے پہنا کیوں ہے، یعنی اتنا اس کے بدن پر قیمتی کپڑا بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جو قوم سگے بھائیوں سے بھی حسد کرے، جو قوم اپنی بہنوں سے بھی حسد کرے، جو قوم اپنے اماموں سے بھی حسد کرے، جو قوم مذہبی طبقے سے دنیا دار طبقے سے بھی حسد کرے، بتائیں ان کے دلوں میں ایمان کہاں قرار پکڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو سمیٹ دیا 3 باتوں کے اندر: جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ۔ آسان نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جو ہماری جوتیاں اٹھائے ہم اس کی جوتیاں اٹھاتے ہیں تو برابری ہو گئی، جو پتھر مارے نا اس کو دعائیں دو۔ یہ ظرف کس کے پاس ہے؟ ایک جملے میں عرض کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ سب سے مشکل دن؟ پھر خود ہی کہنے لگی، چونکہ حضور سے بہت بے تکلفی تھی، حضور بہت محبت کرتے تھے ان سے، تو جب کہتی ہے کہ حضور آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا، پھر خود ہی کہی حضور احد کا دن مشکل تھا نا آپ کے لیے۔ ابھی قاری صاحب نے اشارہ کیا احد کا دن مشکل تھا نا، کیونکہ احد کا دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آ چکی تھی، اپنی آنکھوں سے احد دیکھ چکی تھی، سوال خود ہی کرتی جواب بھی خود ہی دیتی ہے۔ بہت زندگی میں سب سے مشکل دن احد تھا نا۔ احد کیا تھا؟ 70 جنازے ایک ساتھ اٹھے، اگر جاتا ہے 70 جنازے ایک ساتھ، اور وہ بھی جنازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ناکیں کاٹ لی گئی ہے، ہونٹ کاٹ لیے گئے ہیں، کان کاٹ لیے گئے ہیں، انگلیاں کاٹ لی گئی ہے، اور لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک خاتون نے ایک غلام کو کہا کہ حمزہ کے سینے کو چیر اور اس میں سے کلیجہ نکال، میں نے منت مانی ہے کہ میں حمزہ کا کلیجہ کچا چباؤں گی، کیونکہ اس نے میرے باپ کو بھی قتل کیا، میرے بھائی کو بھی قتل کیا، میں بدلہ لوں گی۔ اور اس خاتون نے سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانا شروع کیا، اور نگلنے لگی تو نگل نہ سکی تو اس نے الٹی کر دی، چبا چبا کر کے کلیجے کو تھوک دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی پوری ظاہری حیات میں سب سے زیادہ کسی صدمے پہ روئے ہیں تو وہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر مجھے میری پھوپھیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کا لاشا ایسے ہی پڑا رہنے دیتا جس کو درندے کھا جاتے تاکہ اس کے درجات اور بلند ہوتے، کیونکہ شہید کی شہادت جتنی دردناک ہوتی ہے اس کو اللہ اتنا ہی اجر عطا کرتا ہے، اس کے درجات اتنے ہی بلند کرتا ہے۔